ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل سے آرمی چیف کے نام پیغام۔ پی ٹی آئی اور اتحادی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے آج آرمی چیف کے لیے پیغام دیا۔ حکومت اور فوج کو آمنے سامنے کر رہی ہے، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے، قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے۔ بانی نے عوام سے کل کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ آج ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سب سے پہلا میسج جنرل عاصم منیر کے نام پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے۔ 9 مئی کو جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے، وہ ویڈیو فوٹیجز غائب ہو گئی ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ 5 اگست کو اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور اس جلسے کی صدارت علی امین خان گڈھپور صاحب کریں گے۔ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی، نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے، کل کا جو کال نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں، باہر نکلیں۔ بانی پی ٹی آئی کو فوج کے سپرد کرنے کا خدشہ، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی تحویل فوجی حکام کو منتقل کرنے کی افواہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی کی تحویل سویلن کے پاس ہی رکھی جائے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، عسکری اداروں نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا دہشت گرد ہر صورت قابل مذمت ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ہر غیر سرکاری مسلح شخص کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پولیس مسلح گروہ کے دفتر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے گی۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی۔ مشکوک علاقوں اور مدرسوں پر سی ٹی ڈی کارروائی کرے گی۔ سرحد کے قریب جہاں پولیس کارروائی نہ کر سکے فوج کی مدد دی جائے گی۔ عسکری اداروں نے واضح کیا صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ پولیس کو ہدایات جاری کر دیں کہ ہر وقت گشت یقینی بنائے۔ بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی۔ حکومت اپنی انکوائری بھی کروائے گی اور ذمہ داران کا تعین کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدموں میں جسمانی ریمانڈ کا عدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو لنک حاضری نوٹیفیکیشن بھی کا عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے استفسار کیا بانی پی ٹی آئی کو پہلے شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ آپ 1 سال تک کہاں تھے؟ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانڈ کی کیا ضرورت؟ جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا۔ اس بات کی ثبوت ہے خان صاحب کی ہر مرتبہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ جب ہمارے کیسز اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ کے سامنے ہوں گے ہمیں ریلیف ملے گا۔ خان صاحب کا ریمانڈ دینا انلیگل تھا۔ عدالت سے امید ہے کہ وہ اس میں بیل بھی گرانٹ کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی قید میں ہے، جسمانی ریمانڈ مذاق نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 12 مقدموں میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس انوار الحق اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا۔ کہا پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانڈ کی کیا ضرورت؟ تمام آلات جیل میں ہیں تو جوڈیشل کسٹڈی میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ گرفتاری کی ضرورت تھی تو کیا تفتیشی افسر سویا ہوا تھا؟ عدالت نے کہا وہ کون سے شواہد ہیں جو ملزم سے لے رہے ہیں؟ سیاسی شخص تقریر کرتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے مجرمانہ ذہنیت ہے یا نہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے بانی پی ٹی آئی کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ پڑھنا شروع کیا تو جسٹس انوار نے کہا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ دھمکیاں ججوں کو مل رہی ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا تقریر میں ایسا کیا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا بانی پی ٹی آئی نے میٹنگ میں فوجی تنصیبات پر حملے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا حملے کا اعلان کیا ہو تو جرم بنتا ہے، حملوں کی قیادت کر رہے تھے تو بھی کیس بنتا ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ کل انشاءاللہ 3 بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور جو مزید اعلانات ہیں اس سلسلے میں وہ خود کریں گے۔ آج میں ایک بات اب آخر میں
صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گے. جو سیف سٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وسعت دینے کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات دی ہیں. اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا اور جیسی ہی پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اینڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. بنو کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، صوبائی حکومت کے خلاف بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کیا گیا، پاک فوج کے خلاف بھی کیا گیا، اور اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے جیسے شاید عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور جو ہے ادارے کسی اور طرف ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا، اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مشکل وقت تھا، پوری قوم پر مشکل وقت تھا اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لیے مشکل وقت تھا. ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار بھی مارا جاتا ہے، جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے، ساتھ میں بعض اوقات بدقسمتی سے انفارچونیٹلی بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا احتساب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کارروائی ہو، اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نیگلیجنس کی ہے، نااہلی یا کوتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کیا ہے، تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا، وہ جوڈیشل کمیشن اسی سلسلے میں بنایا جائے گا اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا. لیکن اوور آل یہ پروپیگنڈا کرنا، اور سب سے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا یہ وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے. اور میں اس میں 2 لوگوں کے نام لینا چاہوں گا. ان میں سے ایک تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، بدقسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے، اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم 47 جیلی فارم 47 سے جیتا ہے. اس نے بھی کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ تھے، اور انہوں نے ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی. اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو اپنے آپ کو عطا تارڑ کہتا ہے، وہ بھی ایک مزاقہ خیز کردار ہے، ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے. اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی ہو، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا، صرف دہشت گردوں کو فائدہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس بات کی مذمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور صوبائی مشیر اطلاعات کے نہیں کہہ رہا. بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کو کی مذمت کی اور ان کے بیانات کی مذمت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن مارچ تھا، اجتماع تھا، وہ صرف اور صرف عوام کا تھا. اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی. اس میں عوام شریک تھے، سفید جھنڈا تھا اور اس پہ امن لکھا ہوا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر، جیسے انہوں نے پہلے عزم استحکام کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کروایا، اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بے عزت بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا. یہ ایسے ہی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دس، کل وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے. پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل، کنٹونمنٹ کے حوالے سے، گیٹ کھولنے کے حوالے سے، پولو گراؤنڈ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں بند ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسس ہے کینٹ کے علاقے میں، جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمشنر کے اور باقی، ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز دیں. انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا. آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک کہ یہ سمد کیا نام ہے، ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں. اس کے علاوہ عدنان وزیر صاحب تھے، ایم پی اے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے وہ تھے، اور باز محمد خان صاحب بھی اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں، سابقہ سینیٹر ہیں. اور پختون یار صاحب جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی. اللہ سے امید ہے کہ بنو میں امن قائم کرے اور
جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات اللہ بلند کرے. آج ان کے لیے ایپیکس کمیٹی میں سب کے لیے، سب شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی اور اللہ سے جو ہے امن. کراچی میں مصروف پل پر آئل ٹینکر گاڑی پر گر گیا. کار سوار کچل کر جاں بحق ہو گیا. حادثے کے بعد 15 گھنٹے تک آئل ٹینکر بلوچ کالونی پل پر موجود رہا. شہری جیٹ فیول بوتلوں، گیلنوں اور تھیلیوں میں بھرتے رہے. آئل ٹینکر ہے باؤزر انبیلنس ہو کے اور ایک گاڑی کے اوپر گر گیا ہے. ہمیں ایک وکٹم ویزیبل ہے. 40,000 لیٹر تیل تھا اس میں. کوئی ڈرائیور کی غفلت یا لاپرواہی کی صورت وہ نظر نہیں آتی ہے. یہ کروڈ آئل جو ہے ایک رگڑ سے جو چنگاری پکڑ سکتا ہے. کیا کرو گے اس کا؟ بلوچ کالونی پل پر تیز رفتار آئل ٹینکر بے قابو ہو کر کار پر گر گیا. کار کی باڈی کاٹ کر جاں بحق شخص کی لاش نکالی گئی. گھنٹے تک ٹینکر سے تیل رستا رہا. لوگ جان خطرے میں ڈال کر بوتل، تھیلی، گیلن، ڈرم میں جیٹ فیول بھرتے رہے. سڑک پر گرا تیل کپڑے اور فوم میں جذب کرتے رہے. اس آئل کا کیا کرے گا؟ کیا کرو گے اس کا؟ عوام نے ریسکیو والوں کی تنبیہ بھی سنجیدہ نہیں لی. یہ کروڈ آئل جو ہے ایک رگڑ سے جو چنگاری پکڑ سکتا ہے. پولیس بار بار لاٹھی چارج کر رہی ہے، اس کے باوجود یہاں سے عوام نہیں ہٹ رہی. اللہ نہ کرے یہ جو ہے احمد کو شرقیہ کی طرح جو ہے ایک ثانیہ ہو سکتا ہے. لوگ منتشر کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کو ڈنڈا اٹھانا پڑا. چپلیں چھوڑ کے بھاگے. صدر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن عابد اللہ نے بتایا ٹینکر میں 40,000 لیٹر جیٹ فیول تھا جسے ایئرپورٹ لے جایا جا رہا تھا. 40,000 لیٹر تیل تھا اس میں. 2-3 نیچے گر گیا. یہ کمانی سے نکلا تھا 1:30-2 بجے حادثہ ہوا ہے. ایئرپورٹ جا رہا تھا. گاڑی میں کوئی فالٹ آیا ہوگا، اس وجہ سے گاڑی کلٹی ہو گیا. حادثہ تو قدرتی حادثہ ہوتے. جہاز بھی کریش ہو جاتے، گاڑی بھی اسکیڈن ہو جاتے، ریل بھی کلٹی ہو جاتے، اسکیڈن ہوتے. یہ تو جان بوجھ سے تو کوئی نہیں کر رہا ہے. پولیس حکام نے بھی واقعے کو حادثہ قرار دیتے ہوئے ڈرائیور کو کلین چٹ دی. پل کی چڑھائی چڑھتے ہوئے اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہوا، جس کی وجہ سے اس کی لوری وہ الگ ہو گئی اس سے اور انجن الگ رہ گیا. یہ بے قابو ہو کے ایک کار کے اوپر گرا. یہ میکینیکل فالٹ کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے اور کوئی ڈرائیور کی غفلت یا لاپرواہی کی صورت وہ نظر نہیں آئی. ٹینکر کو جائے حادثہ سے ہٹانے اور فیول دوسری گاڑی میں منتقل کرنے میں ریسکیو ورکرز کو 15 گھنٹے لگے. حادثے کے بعد قیوم آباد، شارع فیصل، بلوچ کالونی، میٹروپول اور اطراف کے علاقوں میں بدترین ٹریفک جام رہا. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. کراچی میں آئل ٹینکر کا ایندھن سے بھرا ٹینک باڈی سے الگ ہو کر گاڑی پر جا گرا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور نہیں بلکہ حادثے کی وجہ فٹنس کی خرابی نظر آتی ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. نذیر، بتائیے گا فٹنس سرٹیفکیٹ کتنے عرصے بعد ڈیو ہو جاتا ہے ان ٹینکرز کا، اور اس پرٹیکولر ایکسیڈنٹ کی جس میں ہم بات کریں اس گاڑی کا لاسٹ سرٹیفکیٹ کب لیا گیا؟ بالکل، دیکھیں اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن جو فٹنس سرٹیفکیٹ بھی اس گاڑی کا لیا جاتا ہے جو فٹنس کے قابل ہو. یہ جو جس آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا یہ 1993 کا ماڈل ہے. پولیس اس پر مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے. مدعی کا انتظار کیا جا رہا ہے. شہری اس کے نیچے دب کر جاباگ ہو گیا تھا، جس کی 4 گھنٹے بعد لاش نکالی گئی. 15.5 گھنٹے کے بعد اوور آل ریسکیو کا عمل، جو امدادی کارروائی ہے وہ مکمل کی گئی. 12 گھنٹے کے بعد جا کر پی ایس او کی جانب سے جو ATS نامی ایک ٹیم بھیجی گئی، جنہوں نے سب سے پہلے سکشن پمپ اور دیگر پائپ وغیرہ لگانے کی کوشش کی. لیکن جو رات 12:35 پر حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد سے تقریباً دوپہر کو 1 بجے تک ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ موت کے منہ میں بیٹھ کر فیول جیٹ کو مٹی کا تیل سمجھ کر برتنوں میں، کنستروں میں، ڈرموں میں بھر بھر کر سوزوکیوں میں، موٹر سائیکلوں پر لے جاتے رہے. اور جو ریسکیو رضاکار تھے، اچھا، میں اس میں نذیر ذرا یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ حادثہ، کیونکہ آپ کل رات سے اس کو کور بھی کریں ساری صورتحال کو، اس حادثے کے ہو جانے کے بعد پولیس کا رسپانس ٹائم کیا رہا، اور اس بیچ جو لوگ وہاں موجود تھے، عموماً احمد پور شرقیہ ثانیہ کی جب ہم بات کریں تو ایسے موقع پر لوگ خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آس پاس لوگ سمجھاتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں سے تیل جمع نہ کرو. صورتحال کیا رہی؟ مطلب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حوالہ دے سکے، بتا سکے کہ یہ یہاں سے پیچھے ہٹیں، خطرناک ہے؟ دیکھیں صورتحال اس قدر خراب رہی کہ آپ بیان سے باہر ہے.
पुलिस के लिए लोगों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया था। पुलिस ने फौरी रिस्पांस दिया था। जैसे ही 12:35 पर पुलिस को इत्तला मिली कंट्रोल पे, तो सबसे पहले इलाका पुलिस पहुंची है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस पहुंची है। उन्होंने अपने तौर पर तो ये इस मामले को देखने की कोशिश की, लेकिन जब दोपहर 1 बजे तक किसी को भी ये नहीं पता था कि इसके अंदर जेट फ्यूल है। जब PSO की टीम पहुंची है उसके बाद पता चले, और जो सदर ऑयल, जो सदर एसोसिएशन का सदर है, उनका ये कहना था कि जो अहमदपुर शर्किया का वाक़या तो बहुत पीछे रह जाता। ये जेट फ्यूल था जो जहाजों को उड़ाता है। अगर एक चिंगारी लग जाती तो बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था। इसके तहत हमने नेग्लिजेंस, एक जानिब हमने ये देखी कि ड्राइवर की गफलत से एक शहरी की जान गई। पुरानी गाड़ी की फिटनेस किसने दी, वो भी इसका जिम्मेदार है। इस गाड़ी को इतना भारी ऑयल देकर भेजा, ये रोजाना यकीनी तौर पर जाता होगा। ये दिन दिहाड़े भी हादसा पेश आ सकता था, और खुदा न खास्ता कोई चिंगारी लग जाती तो एक सान्या बन जाता। तो वो ट्रैफिक पुलिस की भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सड़क पर गाड़ी निकलती है तो उसकी फिटनेस चेक करे। 1993 का मॉडल मौत का बिल्कुल अपने अंदर एक धमाका खेज मवाद लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद हमने ये भी देखा, जब तक रेंजर्स नहीं पहुंची है तब तक लोग मुंतशिर नहीं हुए, क्योंकि पुलिस ठीक लोग यहाँ से ऑयल भरते रहे, पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की। क्या सूरत हाल रही, आप बता भी रहे थे, हम दिखा भी रहे। नजीर शाह, बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। किसी पर क्रॉस लगाना खौफनाक होता है, ये इख्तियार किसी को नहीं, बर्दाश्त का रवैया अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का ARY को इंटरव्यू। कहा, ख्वाजा आसिफ जहां दीदा हैं, आईनी पिघलाव की बात सोच समझ कर की। मुल्क में इस वक्त उसूल और कानून के तहत निजाम नहीं चल रहा, चीजें दुरुस्त ना चल रही हों तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। क्रॉस कर देने का मतलब तो बड़ा खौफनाक होता है। ये किसका इख्तियार है कि किसी के ऊपर कोई क्रॉस लगा ले? हमारी जमात से भी मुशावरत नहीं हुई। खान साहब और उनकी जमात जो है वो इस वक्त फाशिज्म का शिकार है। हमें उनके जवाब में फाशिज्म नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, तवक्को करनी चाहिए उधर से रिस्पॉन्स प्रॉपर हो, जो नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, जिससे तलखी बढ़ती जा रही है। पाबंदियां मसलों का हल नहीं है। ऐसा बड़े जहादीदा बंदे हैं, जो बात कही है उनके पास कोई एसेंस होगा। मुल्क के जो सूरत हाल है, एक असूल के तहत निजाम नहीं चल रहा होता, मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खिंचातानियां देखते हैं, ये प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। इतवार 21 जुलाई 1 लाख साल की इंसानी तारीख में गर्म तरीन दिन था। यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट चेंज सर्विस ने बताया, इतवार को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 21 जुलाई को कराची में रात 1 बजे भी दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड था। माहिरीन मौसमियात का कहना है, इब्तिदा से ही लगता था कि यह साल गर्म तरीन साबित होगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने आमों की नुमाइश का एहतमाम किया। शुरका ने पाकिस्तानी आमों में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। हाई कमीशन लंदन ने हस्ब रवायत इस साल भी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया है, जिसके रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड मिनिस्टर शफीक शहजाद साहब, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान से मैंगो, उनको गाइड करें। मार्केट में जीरो ड्यूटी है और जो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी किस्म की सर्टिफिकेशन की। आप ऐसे समझें कि आप मैंगो आप वहाँ से उठाएं, उस मार्केट में भेज दें, और हम चाहते हैं कि हमारी मजीद एक्सपोर्ट बढ़े। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी भी, बल्कि दीगर कम्युनिटीज के लोग भी हैं, सब मैंगो को पसंद करते हैं। Well, this time of year is fantastic because we get mangoes regularly in from Pakistan. And I'm really happy to be here tonight to celebrate them when they're in absolute peak season. लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी मैंगो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।